ایک ہی راستہ ہے آگے ہمارے، صاف اور شفاف الیکشن، ایک نئی الیکشن کمیشن تشکیل دی جائے۔ ملک کی سب سے بڑی پارٹی جب اس کو کوئی اعتماد ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، اور خاص طور پہ الیکشن کمشنر کے اوپر، چیف الیکشن کمشنر پہ، شفاف انتخابات نہ ہوئے تو بحران اور انتشار مزید بڑھے گا۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر پر ہمیں اعتماد نہیں۔ ای وی ایم لانے کی کوشش کی تو چیف الیکشن کمشنر نے مخالفت کی۔ عمران خان کا یوم تشکر پر عوام سے خطاب کا حکومتی وسائل لگا کر حمزہ شہباز کو غیر قانونی طور پر بٹھایا گیا۔ یہ سمجھ رہے تھے قوم خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی، ایسا نہیں ہوا۔ سازش روکنے کی طاقت رکھنے والوں سے پوچھتا ہوں، ایسا کرنے کی اجازت کیوں دی؟ کل ایک سے بڑا ایک ڈاکو بیٹھ کر عدالتوں کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ حکومت ملی تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے۔ پنجاب میں ہیلتھ کارڈ اور احساس پروگرام بحال کرنے کا اعلان، کہا پنجاب میں راشن پروگرام بھی شروع کیا جائے گا۔ راشن پروگرام کے ذریعے تیل، گھی، چینی وغیرہ کم قیمت پر دستیاب ہوں گے۔ تحریک انصاف کا ملک گیر یوم تشکر، شہر شہر عوام کا جم غفی امڑایا۔ اسلام آباد کے اپنا ان پاک، لاہور کی لیبرٹی چوک پر قوم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، کراچی میں 3 تلوار پر حقیقی آزادی کی گونج، خواتین، بچے اور بوڑھوں کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ پشاور، ملتان، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں عوام نے بڑی اسکرینز پر کپتان کا خطاب براہ راست دیکھا۔ لاہور میں جہازی سائز بلا لایا گیا، ملتان میں پگڑیاں باندھے گھڑ سوار توجہ کا مرکز، فیصل آباد میں ننھے کھلاڑیوں کو ڈھول کی تھاپ پر والہانہ بھنگڑا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد کے نعروں کی گونج، جگہ جگہ آتش بازی کے شاندار مظاہرے، آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ عمران تیرے جانسان ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر بیرون ملک پاکستانی بھی خوشی سے سرشار۔ لندن میں، مانچسٹر، برمنگھم میں مقیم پاکستانیوں کا جشن، مٹھائیاں تقسیم، حمزہ شہباز اور پی ڈی ایم کے خلاف نعرے بازی، حقیقی آزادی کی تحریک میں عمران خان کا ساتھ دینے کا عزم۔ 2008 کے الیکشن سے ایک دن پہلے یہ تینوں صاحب آتے ہیں، چک ہیگل، جان کیری اور جو بائیڈن، تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ الیکشن جیت گئے ہم نہیں مانیں گے۔ آپ کے خلاف کانسپریسی ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس الیکشن میں ہوئی ہے نا۔ 2008 کے الیکشن میں بھی امریکی سازش ہوئی۔ الیکشن سے ایک دن پہلے ہمارے پاس 3 امریکی سینیٹر جو بائیڈن، جان کیری، چک ہیگل آئے اور کہا کہ الیکشن جیت گئے تو ہم نہیں مانیں گے۔ مجھے غصہ آیا اور کہا آپ تینوں سینیٹرز ہیں، آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ امریکہ میں آپ کے مخالفین ایسی باتیں کریں گے تو کیا کہیں گے؟ پرویز الہی کا 2014 میں دیا گیا انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ہر ادارے کو آئین اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے دائرے میں رہ کر پاکستان کی خدمت کرنی ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف کی بنیاد پر کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں، کسی کے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں۔ حکومت کے سوشل میڈیا کے بعد کابینہ اور ایوان میں عدلیہ پر حملے، آزاد عدلیہ کے اختیارات سلب کرنے کی گیدڑ بھبکیا۔ وفاقی کابینہ کا عدالت کے عرض کو نوٹس، بینچ تشکیل دینے کے اختیارات پر قانون سازی کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران عدلیہ پر تنقید، کہا فیصلہ کرنا ہے تو انصاف اور حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا، حق اور سچ کی بات آج نہیں تو کب کریں گے؟
یہ نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ کچھ اور برتاؤ کریں۔ عمران خان کہتا ہے کہ میں ہوں تو ٹھیک، ورنہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میرے پاس راز ہیں، میرے سینے میں دفن رہیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا کی پنجاب میں گورنر راج لگانے کی دھمکی، کہا گورنر راج پنجاب یا خیبر پختونخوا سے وفاق پر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا تو ہم انہیں وہیں روکیں گے۔ نواز شریف ہر قیمت پر واپس آئیں گے اور اگلا الیکشن لیڈ کریں گے۔ Parliament is the supreme legislative body of the state of Pakistan, whereby the enactment of the laws, including amendments in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, is the sole prerogative of the Parliament. حکومت کا عدلیہ کا اختیار محدود کرنے کے اقدام، عدالتی اصلاحات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی قرارداد قومی اسمبلی میں منظور۔ قرارداد 2 وفاقی وزیر قانون اعظم نریتار نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ قوانین کی منظوری اور آئین میں ترمیم صرف پارلیمنٹ کا حق ہے۔ انتظامیہ مقننہ اور عدلیہ کے درمیان اختیارات آئین تقسیم کرتا ہے۔ ریاست کا کوئی بھی ستون ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرر کی توثیق پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ کسی ادارے کو اپنے اختیارات سے تجاوز کی اجازت نہیں دے گی۔ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس دیکھیں، شرم آتی ہے۔ گورنر رول کی شک ہے، اس کو پڑھ لے۔ گورنر رول کن حالات میں لگتا ہے؟ وفاق کی حکومت کو گرانا پی ٹی آئی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وفاق وینٹیلیٹر کے اوپر، جب ہم چاہیں گے اس کا سوئچ بند کر دیں گے۔ 13 جماعتی امپورٹڈ گروہ دستور و ریاست پر حملہ آور ہے۔ پرائم منسٹر نے پارلیمان کو عدلیہ کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں نظام عدل کی نرمی کے باعث پرائم منسٹر اور ہماری آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ شہباز شریف کے رازوں سے قوم خوب واقف ہے۔ شکست پر شرم ستا رہی ہے تو پرائم منسٹر انتخاب کا اعلان کرے۔ وزیر داخلہ کی دھمکی پر بولے پنجاب میں گورنر راج لگانے کی باتیں شرمناک ہیں۔ ڈر ہے رانا ثنا جیسے لوگ چوک پر کھڑے ہو کر کپڑے پھاڑنا نہ شروع کر دیں۔ ان کی بونگیوں سے وزارت داخلہ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ فروخ حبیب کہتے ہیں کہ ملک میں عوامی راج لگ چکا، یہ کون سا گورنر راج لگائیں گے شوق پورا کرنے؟ ان کا گورنر راج 2 گھنٹے سے بھی زیادہ نہیں چل پائے گا۔ Supreme Court of Pakistan is not just the Chief Justice of Pakistan. It is each and every member of the Supreme Court. پارلیمان پہ اعلیٰ عدلیہ فیصلہ سنانا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ، مگر ان کو پورا کا پورا ججز کو بٹھا کے فیصلہ سنانا پڑے گا۔ عدالتی فیصلے پر ناراض بلاول کی بھی اداروں پر تنقید۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا آئین کی دفاع کے لیے قانون سازی کا وقت آ گیا ہے۔ عدالتی اصلاحات کے بغیر جمہوریت کا سفر نامکمل ہوگا۔ سپریم کورٹ صرف چیف جسٹس نہیں تمام ججز پر مشتمل ہے۔ پارلیمان سے متعلق کیس میں تمام ججز کو بٹھا کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم سب کے لیے ایک آئین اور لاٹنے کے لیے دوسرا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہتے ہیں ادارے متنازع نہ ہوں، آئینی کردار ادا کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا قانون میں کہیں سکم ہے تو اس پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ ہم عمران خان کے بوگس بیانے کو زمیں بوس کر چکے، اس کی سیاست کو بھی دفن کر دیں گے، چلنے نہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ کا فل کوچ بینچ نہ بنانے پر پی ڈی ایم کا بے جا واویلا۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے فل کورٹ کی تشکیل چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ چیف جسٹس درخواستیں چیمبر میں بھی سن کر فیصلہ کر سکتے تھے۔ چیف جسٹس پر فل کورٹ کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ پی ڈی ایم کی جانب سے عدلیہ پر بلا جواز تنقید کی گئی۔ پی ڈی ایم کے بیانات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ چیف جسٹس توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر رہے تو یقیناً تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ان کی جماعت پی ٹی آئی نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا، یہ بھی ایک مثال ہے۔ میجر کام مسائل کو حل کر دیں۔ خان صاحب کی پالیسی اس کو لے کے آگے جائیں۔ خان صاحب جس دن کہہ رہے ہیں نا میں نے 1 منٹ نہیں لگانا سمجھی توڑ دیں۔ عمران خان اسمبلی توڑنے کا کہیں تو 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی آوائی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا میں خود حیران پریشان ہوں کہ چودھری شجاعت نے ایسا کیوں کیا۔ آصف علی زرداری سے کوئی رابطہ ہوا اور نہ ہی کرنا ہے۔ چودھری پرویز الہی کی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات۔ سبطین خان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنانے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی نے دوست محمد مزاری کو بھی ڈپٹی اسپیکر کے عہدے سے ہٹانے کی ٹھان لی۔
ہے।